میرا خیال ہے کہ میں اردو تقریر کراں پر آسن صاحب احسن مشورہ دیتا کہ علاقے نی زبان اگر ہوئے تو بہتر ہے جو لوگ ذرا سمجھن بہتر اور تو سانی جنج مرضی ہے آنے تو اردو بولنا یا آنے تو پنجابی چلو گل سمجھانے نہ مطلب ہونا ہے زبان کوئی بھی ہوئے جے اپنی زبان بچ بھی گل سمجھنے نی نیت نہ ہوئے تے پھر اپنی پنجابی بولنے نہ بھی فائدہ کوئی نہیں تے گل سمجھنی جس لئے ہوئے تے اس ویلے زبان کوئی بھی ہوئے پامیں قرآن نی زبان عربی ہوئے تے پھر بندہ من نہ ہوئے اور عربی زبان اسانی مادری زبان تا نہیں نا پر اسانا ایمان ہے اللہ نے ہر ارشاد تے اسی ایمان رکھنے ہیں بحمداللہ یا اسانی اپنی سعادت مندی ہے مطلب یہ ہے کہ زبان نی گل کوئی نہیں اے اپنی قسمت نی گل ہے مقدر نی گل ہے قسمت سمجھ ہوئے تے پھر دور تو جڑے لوگ آنے وہ بھی سمجھ وندن تے سمجھ کدے مقدر اچ نہ ہوئے تے کار نے جمعے بھی نہیں سمجھ سکیں خواجہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ ایک فارسی نے بڑے بڑے شاعر صوفی شاعر ہوئے فرمانن کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بل عجبیس کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ صوفیانہ علماء دیننا سارے تو بڑا آدمی او بصرے تو آیا بلال حبش تو آیا صہیب روم تو آیا تے غلامی میں داخل ہویا سرکار مدینہ نا غلام بڑھیا اتباع کی تھی اور مقام عالی تے فائز ہوئے اترے بندے اور خاک مکہ ابو جہل اینچے بل عجبیس تے مکہ نی زمین وچوں ابو جہل جمعیا تے جمنیوں میں انکار کیتا اس تے مرنے تک انکار کر کے مر گیا اور تکو مٹی کیڑی پر ٹیٹھ مٹی یہی نہ اس منیا نہیں مکہ نی زمین مکہ نی مٹی پا گئی لیکن ابو جہل نی مٹی جڑی گئی وہ پلید ہے اس واسطے وہ نہیں منیا اس آکیا کہ استاد داغ آکیا کہ کعبے کی ہے حوث کبھی کوئے بتاں کی ہے کعبے کی ہے حوث کبھی کوئے بتاں کی ہے کعبے کی ہے حوث کبھی کوئے بتاں کی ہے مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے لیکن ایک گل ضرور ہے کہ داغ گل آکی کہ کدے کعبے نہیں آوسے تے کدے کوئے بتا نہیں آوسے ماں پتہ نہیں مینڈی مٹی کتھے نہیں ہے ایک گل کسی نہیں پتا کہ کتھے کس مرنا ہے کس نے مٹی کتھوں اٹھائی گئی ہے کہ اس ونجنا کتھے وے او جاننا ہے جس اس کائناتاں اس مخلوقاں پیدا کیتا ہے لیکن کچھ ایسیاں مٹیاں ہونیاں جنہاں نے وچ کوئی ایسی خوشبو گدی ہونی ہے کہ او خوشبو جڑی ہے دسنی ہے کہ مٹی کتھوں آئی ہے اور کتھے ویسے مٹی ہوتے گل چلی تے اس منی گلہ مٹی چنا میلیو سنیو غور نہ ایک گل بڑی مٹی نہیں ہے اور اچھی مٹی نہیں گل ہے کہ اس شاعر آکھیا بڑی عمدہ گل ماں شعر ایک یاد آ گیا اس ساریاں گلہ نال نال چل رہی ہیں نا کیونکہ اس نال ایک لطف سخن بھی ہونا ہے کہ گل سمجھ بھی آنی ہے وہ آنا ہے کہ جام و مینا میں ڈھلی
پیرے مغاں تک پہنچی، جام مینا میں ڈھلی پیرے مغاں تک پہنچی، خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی۔ اس کا مطلب کہ اے کبار جڑے نا مٹی بنانے نا برتن، وہ آنا ہے کہ میڈی اے ذرا تھوڑی گل پھیلانی پیسی پھر سمجھ آسی کہ مٹی جڑی ہے ایک بندہ مر گیا ہے، وہ شاعر آنا ہے کہ میں مر گیا، زندگی میں تا اساں کسی منہ نہیں لایا، اس قابل ہی نہ رہے کہ اساں دوست یا محبوب اساں منہ لاوے یا اساں مہربانی کرے، ساری عمر اسی آس وچ اسی آرزو وچ لنگ گئی ہے، گل پوری نہیں ہوئی، لیکن مر گیا، جسم گل گیا، مٹی نال مٹی ہو گیا، کبار آیا، اس مٹی چائی، پانڈے بنائے، پانڈا بنا کے تو او میری مٹی جڑی زمین نال مل گئی، مٹی نال جسم مٹی ہو گیا ہے، او پیالے نی شکل وچ بن کے تے میرے محبوب نے لبا تک پہنچیا وہ پیالہ۔ زندگی وچتا اس مقام تے نہ پہنچ سکیا، لیکن مرنے تو بعد جس لئے مٹی نال مٹی ہو گیا تے پانڈے بنانے والے ماں کہن گئے، پیالے نی صورت جس لئے بن کے میں سامنے گیا تے جام مینا میں ڈھلی پیرے مغاں تک پہنچی، خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی۔ مطلب ہے کہ اس زندگی کو نو تے مرنا بہتر ہویا نا جے اس نے اٹھا تک پہنچ گیا۔ ایک مٹی نی گل ہو گئی، صہیب نی گل ہو گئی، حسن بصری نی گل ہوئی، اور حضرت بلال نی گل ہوئی، تے نال ابو جہل نہ بھی حوالہ آیا، کیونکہ ظلمت اور نور نہ تذکرہ کٹھا کٹھا چلنا ہونا ہے۔ نور نہ جتھے ذکر ہونا ہے اتھے انیرے نہ بھی ذکر ہونا ہے، تے انیرے نہ اپنا وجود کوئی نہیں ہونا، کدے غور کیتا نے اے ہن دیوں چڑھیا نا، دیوں نکلے اس نہ وجود سامنے نظر پہ آنا ہے، اس نے سامنے انیرا نہیں کھلنا، انیرے کی جرت نہیں جس نے سامنے آمیں۔ میں نے ایک شعر ہے کہ غم نہ کیجئے حاسدوں کی حرف گیری کا نصیر، غم نہ کیجئے حاسدوں کی حرف گیری کا نصیر، رات کے تارے کبھی ٹھہرے سحر کے سامنے، رات نے تارے سحر نے روشنی نے سامنے نہیں کھل سک رہے ہیں، تے کوئی حسد بخیلی کرے تے صاحب کمال آدمی چاہیے کہ او غم نہ کرے اس گالنا، اس واسطے کہ اے تارے اس روشنی نے سامنے آپے چھپ ویسا ختم ہو ویسا۔ جس ویلے سورج غروب ہو سی اس ویلے انیرا اپنا کچھ جلوہ دسو لگ پیسی کہ میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں، بھائی ہون تو کتھے میں، ہون تو کتھے میں تیرا وجود ہون کیوں نہیں؟ او غالب نہیں زبان کہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ شبنم نہ وجود اس ویلے تک ہونا ہے جس ویلے تک سورج سامنے نہ آوے، جس ویلے سورج سامنے آوے تو شبنم اڑنی شروع ہو گئی، ختم ہو گئی، تے سورج جس ویلے سامنے آوے تے ظلمت اور انیرا ختم ہو گئی۔ اس کائنات اپنے اپنے دور جڑی اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجے، اپنے اپنے دور وچ انہاں ہدایت اور روشنی نے مینار اٹھائے اور اس روشنی نال سارا عالم علاقہ جگمگایا۔ آخری جڑا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد دور جڑا فطرت نہ دور ہے، کوئی نبی مبعوث نہیں ہویا، پھر ایک دفعہ انسانیت ظلمت اور انیرے نہیں اس گھٹا ٹوپ فضا وچ گم ہو گئی۔ اس ویلے ایک آخری پیغمبر، آخری جلوہ ظہور نہ آخری جلوہ انداز حمد محمود کے در جملہ سور
شد بانوار محمد جلوہ گر، اس محمود نی حمد تعریف ہے کہ جڑی محمد علیہ السلام نے انوار نے روح جلوہ گر ہوئی، حضور نی ذاتاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا اور اس انیریاں قیامت تک دور کر دیتا۔